یوں قابیل کو دکھایا گیا کہ مردے کس طرح دفن کرتے ہیں. چنانچہ کوے کو دیکھ کر قابیل نے حابیل کی لاش کو دفن کیا اور افسوس کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھے دفن بھی نہیں کرنا آتا. قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں اس واقعے کا ذکر ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ 6 آیت نمبر 27 تا 31. ترجمہ کنز الایمان. اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر. جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی ناقبول ہوئی. بولا قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا. کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے. بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو دوزخی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے. تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کریتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش چھپائے. بولا ہے خرابی میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپاتا تو پچھتاتا رہ گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے قابیل اور حابیل کا واقعہ سماعت فرمایا. روئے زمین پر یہ پہلا گناہ تھا. سبب کیا ہوا؟ حسد. آسمان پر جو پہلا گناہ ہوا اس کا سبب بھی حسد تھا. چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علی رحمت اللہ الکوی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں صادر ہوا وہ حسد تھا جو شیطان نے آدم علیہ السلام سے کیا اور راندہ درگاہ ہوا. اسی طرح زمین پر بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد ہی تھا جو قابیل نے حابیل سے کیا جس سے قتل و غارت گری کا آغاز ہوا. اور یہ یاد رکھیے چونکہ قتل کا آغاز قابیل سے ہوا، قاف سے قابل قاف سے قتل، یوں آسان رہے گا، یاد ہو جائے گا آپ کو. قتل کا آغاز قابیل سے ہوا تو اب قیامت تک جو قتل ہوں گے ناحق اس کا گناہ قابیل کے ذمے بھی لکھا جائے گا. اللہ کی پناہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد نے ایک نبی زادے کو حرام عورت کا طالب بنایا. حسد نے باپ کی نافرمانی پر ابھارا. حسد نے حقیقی بھائی کا قتل کروا دیا. شریعت اور پروردگار کے فیصلے کا انکار بھی حسد کی بنا پر ہوا اور وہ بدبخت کافر ہو گیا. تفسیر نعیمی میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں سب سے پہلے آتش پرستی قابیل نے کی. اسی حسد کے مارے بدنصیب قابیل نے ہی ستار، سارنگی، گانے باجے کے آلات ایجاد کیے. یہ موجود ہے. اپنی بہن اقلیمہ کو عدن لے بھاگا اور اولاد حرام کا باپ بنا. اس بدنصیب حاسد کا انجام کیا ہوا؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. سنا ہوا ہے نا؟ دیکھیں کیسا ہوا. جب یہ قابیل بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد اس سے پتھر مارا کرتی تھی. اس نے پتھر کے ذریعے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا. تو جب بوڑھا ہوا تو اس کی جوان اولاد اس کو پتھر مارتی تھی. آخر کار اپنے ہی ایک بیٹے کے ہاتھوں یہ قتل ہو گیا. الیاذ باللہ تعالی.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی نامراد حسد نے شیطان کو مردود کیا۔ اولاً اس کا نام تھا عزازیل، اور یہ تھا معلم الملکوت، فرشتوں کا استاذ، سب سے بڑا عالم، عابد، زاہد، زمین و آسمان میں عبادت کے چرچے، مگر حسد نے اس کو راندہ درگاہ کروا دیا۔ اسی نامراد حسد کی بنا پر حضرت سیدنا یوسف علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم ہوا، بھائیوں نے مارا، کنویں میں دھکیلا، اور 20 سکوں کے عوض قافلے والوں کے ہاتھوں بیچا، اور والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور مصر کے بازار میں بکوایا، قید خانے میں ڈلوایا۔ اسی حسد کی وجہ سے یہودی قبول اسلام سے محروم رہے۔ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل کو عطا ہو، یعنی نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں ہوتے۔ ان کی خواہش کے خلاف یہ منصب عطا ہوا بنی اسماعیل کو، تو انہوں نے حسد کیا اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بجائے انکار کیا، حالانکہ یہی یہودی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ جب یہودیوں نے نبی آخر زمان رحمت عالمیہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت، نصرت، غلبہ، عزت جیسی نعمتیں ملتی دیکھیں تو حسد پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاسدوں یعنی یہودیوں کے حسد کو آشکار فرمایا۔ سنیے، چنانچہ سورۃ النساء پارہ 5 آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ترجمہ کنز الایمان، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد کی بنا پر قریش کے اشراف، قریش کے معززین یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالی کے سچے نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور دولت ایمان سے محروم رہے۔ چنانچہ تفسیر نور العرفان میں قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن اخنس بن شریک، ابو جہل کا گہرا دوست، ابو جہل کو علیحدگی میں لے کر گیا، کہا سچ بتا محمد سچے نبی ہیں یا جھوٹے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل نے بکا نبی تو سچے ہیں، خدا کی قسم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمارے آقا اتنے سچے ہیں کہ کافر بھی آپ کو سچا جانتے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کہا میں یہ سوچتا ہوں ساری عزتیں انہی کو ملی ہوئی ہیں، نبوت کا بھی ہم اقرار کر لیں تو ہمارے لیے کیا بچا؟ معلوم ہوا حسد نے ہی کفار قریش کا بیڑا غرق کیا اور قبول اسلام کی نعمت سے محروم رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حسد کی تباہ کاریاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، یہ میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی اور سن کر یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے حسد کی تعریف سن لیں، ڈیفینیشن۔
بحر شریعت میں جو تعریف لکھی ہے فتاوی عالمگیری کے حوالے سے، حسد یہ ہے کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھی اور اس کو اچھی حالت میں پایا، اس کے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے اور مجھے مل جائے،